شیدا چور. شیدا چور کسی افسانے کا کردار ہے. یہ افسانہ میں نے کہیں بچپن میں پڑھا تھا. کتاب اور مصنف کا نام تو ذہن سے محو ہو گیا، لیکن شیدا بری طرح دماغ سے چپک گیا. شیدے کی کہانی کچھ یوں تھی. شیدا غربت، بے روزگاری اور فاقوں سے مجبور ہو کر کسی نان بائی کی دکان سے ایک نان چرا لیتا ہے. شیدا گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، منتیں کرتا ہے، ظالم سیٹ کے پاؤں پکڑتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں پسیجتا اور یوں شیدے کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جرم ثابت تھا، مجرم اقراری تھا، گواہ سارے زندہ تھے، لہذا پولیس کو چلان بنا کر عدالت میں پیش کرتے دیر نہ لگی. جج مقدمہ سن کر شیدے کو 6 ماہ کی قید سنا دیتا ہے. شیدا جیسے تیسے قید کاٹ کر باہر آتا ہے تو پتا چلتا ہے اس کا نام محمد رشید سے شیدا چور ہو چکا ہے. سارا شہر، سارا محلہ، یہاں تک کہ خود اس کے گھر والے اب اسے شیدا چور کہہ کر بلاتے ہیں. شیدا یہ زخم بھی قدرت کا انعام سمجھ کر سہ گیا، لیکن کرنی خدا کی کیا ہوئی. انہی دنوں اسی نان بائی کے سیف سے 1000 روپے چوری ہو گئے. رات پولیس آئی اور شیدے کو شک میں پکڑ کر لے گئی. شیدے نے جرم سے انکار کیا تو پولیس کو جرم ثابت کرنے کے لیے چھترول کا سہارا لینا پڑا. اس بار شیدے کو 1 سال قید ہوئی. رہائی کے بعد شیدا واپس آیا تو سکہ بند چور مشہور ہو چکا تھا. اس کے بعد شہر میں کہیں بھی چوری چکاری، رساگیری یا ڈکیتی کی واردات ہوتی تو پولیس فوراً شبے میں شیدے کو دھر لیتی. یوں پولیس اور چوروں کی مہربانی سے شیدا جلد ہی 10 نمبری ہو گیا. تھانے میں اس کی تصویر لگ گئی. یہ افسانہ بہت طویل تھا، میں اکثر جزیات بھول چکا ہوں، تاہم مجھے اس کا اختتام اچھی طرح یاد ہے. شیدا چور جب وصولیاں کراتے کراتے عین جوانی میں مر گیا تو پتا چلا وہ 3 دن کے فاقے سے تھا اور اس نے زندگی میں ایک نان کے سوا، جس سے اس نے صرف ایک ہی لقمہ توڑا تھا، کبھی کوئی چوری نہیں کی. میں جناب حفیظ پاشا کی دیدہ دلیری کی داد دیتا ہوں، جنہوں نے 10 ارب روپے کا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام کا انتخاب کیا. قابل داد ہیں جناب سرتاج عزیز، جنہوں نے اس تاریخی فیصلے کی بھرپور حمایت فرمائی. اور قابل صد ستائش ہیں کابینہ کے وہ 25-30 ارکان، جنہوں نے تالیاں بجا کر اس جرأت مندانہ اقدام کا استقبال کیا. مجھے خوشی ہے یہ 10 ارب روپے بھی غریب عوام ہی کی جیب سے وصول کیے جائیں گے. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ حکومت نے یہ رقم ان راشی افسروں کی انتڑیوں سے نکالنے کی بجائے جو فائل آگے چلانے، ایک دستخط کرنے، چند کاغذ نیچے دبانے، مخصوص نوٹ لکھنے اور وزیروں کو دھوکہ دینے کے عوض ہر سال 40 ارب روپے بریف کیسوں میں بھر کر گھر لے جاتے ہیں، عوام ہی کو یہ اعزاز بخشا. مجھے خوشی ہے حکومت نے ان 200 بزنس مینوں اور صنعت کاروں کو پکڑنے کی بجائے جو 98 کروڑ کا انکم ٹیکس دبائے بیٹھے ہیں، اس بار بھی اس عوام کی گردن ہی پر پاؤں رکھا جو وقت پر ٹیکس ادا کرتے ہیں، جو بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے نادہندہ بھی نہیں. مجھے خوشی ہے حکومت نے اس مشکل دور میں بھی ان با اثر لوگوں کو نہیں چھیڑا جو ہر سال 40 کروڑ روپے کے محصولات بچاتے ہیں، جو 22 کروڑ روپے کی ایکسائز ڈیوٹی، 21 کروڑ روپے کا نہری پانی، 12 کروڑ روپے کی لکڑی اور 18 کروڑ روپے کی بجلی اور گیس چوری کرتے ہیں. مجھے خوشی ہے جناب حفیظ پاشا کی نظر کرم سے وہ لوگ اس بار بھی محفوظ رہے جو سرکاری دفاتر سے 1.25 کروڑ روپے کی اسٹیشنری چوری کرتے ہیں، 2 کروڑ کا سیمنٹ، سریا، گارڈر اور ٹی آئرن چراتے ہیں، 5 کروڑ کی تاریں، کھمبے، ٹرانسفارمر غائب کر جاتے ہیں، 6.25 کروڑ کی ادویات، انسٹرومنٹس اور مریضوں کی خوراک کھا جاتے ہیں، 8 کروڑ روپے کی سڑکیں جیب میں ڈال لیتے ہیں
اور 10 کروڑ روپے کی گلیاں، نالیاں اور پلیاں اڑا لے جاتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے اس بار بھی وفاقی حکومت کے ان دفاتر اور سرکاری افسروں کی ان رہائش گاہوں پر کوئی غور و فکر نہیں ہوا جن کا ہر ماہ 4 کروڑ 43 لاکھ 2030 روپے کرایہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان دفاتر کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں آیا۔ وہ 2 لاکھ گیلن پیٹرول بچانے کی فکر بھی نہیں کی گئی جو سرکاری ڈرائیور بسوں اور ویگنوں کے اڈوں پر بیچ جاتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے حکومت نے 10 ارب کا یہ خسارہ بے نظیر بھٹو کے ان 22 ارب ڈالر سے 1.5 ارب ڈالر وصول کر کے پورا نہیں کیا جو انہوں نے اس ملک کی رگوں سے نچوڑا تھا۔ 22 ارب ڈالر کی کرپشن کے ثبوت جناب سیف الرحمان کے پاس موجود ہیں۔ ان کروڑوں روپے سے پورا نہیں کیا جو جناب سیف الرحمان نے ٹویوٹا کرولا کا ٹیکس دے کر BMW گاڑیاں منگوا کر کمائے تھے۔ اس کرپشن کے ثبوت جناب نصیر اللہ بابر کے پاس موجود ہیں۔ ان 14 ارب روپے سے پورا نہیں کیا جو نواز شریف فیملی نے بینکوں سے لیے تھے۔ اس کا دعویٰ جناب شفقت محمود سابق سینیٹر کرتے ہیں۔ ان اربوں روپے سے پورا نہیں کیا جو فاروقی برادران نے یہاں سے سمیٹے تھے۔ ثبوت احتساب سیل نے ٹی وی پر دکھائے تھے۔ ان کروڑوں روپے سے پورا نہیں کیا جو آصف علی زرداری کے دوست 3 سال تک لوٹتے رہے۔ ثبوت اخبارات میں شائع ہوتے رہے۔ ہاں محترم قارئین، میں داد دیتا ہوں حکومت کے ان اکنامک مینیجروں کی جرت اور حوصلے کی جنہوں نے سابق تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بار بھی بے زبان لوگوں کو ہی قربان گاہ پر لا کھڑا کیا۔ میں حکومت کی عقل مندی اور دانشوری کو بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں جس نے اس بار بھی اپنے بھائی بندوں کو صاف بچا لیا، اور میں آپ کی بے حسی اور ڈھٹائی کو بھی صد سلام پیش کرتا ہوں جو یہ حادثہ بھی بغلوں میں ہاتھ دے کر سہ گئے۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے ہم اس ملک کے 90% ہم سب شیدے چور ہیں، اور ساری حکومتیں پولیس چوری خواہ کسی محلے میں ہو، مال کہیں سے اڑایا جائے، اور ڈکیت خواہ کوئی ہو، وصولی صرف ہم سے کی جاتی ہے، الٹا صرف ہمیں ہی لٹکایا جاتا ہے، چھترول صرف ہماری ہی ہوتی ہے، سزا صرف ہمیں سنائی جاتی ہے، قید صرف ہم ہی کاٹتے ہیں، اور چور صرف ہم ہی کہلاتے ہیں۔ شیدے چور۔